مرتبہ درود پڑھے اللہ دنیا میں روزی میں بھی برکت دے گا، اللہ قبر کو بھی جنت کا ٹکڑا بنائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں پہنچا دے گا۔ تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا ہم کو؟ 300 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ لیکن میرے دوستو آج کی مغرب سے کل کی مغرب اور زیادہ پڑھنے کا، یہ 300 مرتبہ تو آؤٹ ڈیز میں، آؤٹ ڈیز سمجھتے ہو نا، دوسرے دنوں میں، باقی جمعرات آج مغرب اور کل جمعہ مغرب، جتنا ہو درود پاک پڑھنے کا۔ کیوں معلوم ہے؟ آپ دوسرے دن میں درود پاک پڑھیں گے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دن میں درود پڑھیں گے، بھائی اتوار کو پڑھا، پیر کو پڑھا، منگل کو پڑھا، بدھ کو پڑھا، جمعرات کو پڑھا، دوسرے دن میں آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آئے گا، بولو ایک فرشتہ آئے گا، وہ درود پاک لے گا، بولو درود پاک لے گا اور مدینہ پہنچا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی یہ دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھیں گے تو فرشتے آئیں گے، درود پاک لیں گے۔ جیسے ہم نے سنجر نگر میں درود پاک پڑھا تو فرشتے آئیں گے، درود پاک لیں گے اور کہاں پہنچا دیں گے؟ مدینہ پہنچا دیں گے۔ یہ اکثر دنوں میں ایسا ہوگا، لیکن آج کی مغرب اور کل کی مغرب تک ہم جتنی مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ فرماتے فرشتہ نہیں آئے گا، بولو اللہ فرماتے فرشتہ، اللہ فرماتے کوئی تیرا درود لینے نہیں آئے گا، میں خود تیرے درود پاک کو مدینہ پہنچا دوں گا۔ تو میرے دوستو آج تو بہت اچھا پیریڈ ہے، پڑھیں گے درود پاک، پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نے بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ درود پاک کا بہت اچھا۔ ایک بات بتاؤ، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کو ضرورت ہے نہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے، روزانہ معلوم نہیں کتنے فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہوں گے، ان کو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ بولو نا ہمارے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت ہے نہیں۔ ارے قرآن پاک میں لکھا، وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، اتنی بات بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے نبی مسجد میں آئے، بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اور ہمارے نبی نے دیکھا سارے صحابہ کرام بیٹھے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہنی اونی، آؤ مجھے مبارکبادی دو، آؤ مجھے مبارکبادی دو۔ تو صحابہ کرام نے مبارکبادی دی، معلوم نہیں کہ کس بات کی مبارکبادی دینے کا، لیکن صحابہ کرام نے مبارکبادی دی۔ پھر ہمارے نبی نے خود پوچھا کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ ارے مجھے کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہم کو کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم، آپ نے کہا مبارکبادی دو تو ہم نے مبارکبادی دی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں دو، مجھے مبارکبادی دو، اس لیے کہ آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا، فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے چرنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، ارے اڑنے والے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا۔ ہمارے نبی فرماتے سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا، لیکن ہمارے نبی فرماتے مبارکبادی دو، اس لیے کہ سب نے مجھ پر درود پڑھا۔ آج وہ دن ہے خود اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، یہ قرآن میں لکھا 22واں پارہ، آپ کو بھی یاد ہوگا، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر بولو نا کون سا پارہ؟ قرآن میں لکھا، پڑھیں گے، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، جناتوں نے پڑھا، درندے چرندے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا۔ ہمارے نبی فرماتے سارے مخلوق نے مجھ پر درود پڑھا، لیکن مجھے مبارکبادی دے دو، اس لیے کہ آج اللہ خود مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو ہمارے نبی کی شان تو بہت اونچی ہے، اللہ جن پر درود پڑھے ان کو ہمارے درود کی کیا ضرورت، لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ چلو اپنے کو زیادہ نہیں، 300 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنے میں آپ لوگ پڑھیں گے، موبائل سے ٹائم ملے گا، کیونکہ موبائل میں اپنا ٹائم نکل جاتا بھائی، جس کو دیکھو، چھوٹے کو دیکھو 5 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، جوان کو دیکھو 20 سال کا، 22 سال کا، بڈھے کو دیکھو 50 سال کا، 55 سال کا، ہماری بیوی کو دیکھو، ہمارے بچوں کو دیکھو، ہماری بیٹی کو دیکھو،
جس کو دیکھو بولو ایسا لگتا ہے روز کروڑوں کا دھندا کرتا ہے اور اتنا بزی رہے گا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، بارش کتنی ہو رہی، کس کے گھر میں پانی آیا، کون کھایا کون نہیں کھایا، اب پورا ابھی نہ پورا۔ اور کتنے بڈھے کو، میں نے ایک بڈھے کو دیکھا بیچارے کو دکھتا نہیں کر کے یوں کر رہا تھا، میرا دل ہوا کہ بولوں چچا ہاتھ نکال کے اس میں فٹ کر دو۔ سب ہم لوگ سب پورا دن موبائل پورا، حالانکہ اسی موبائل کی وجہ سے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کتنی طلاق ہوئی ہے تو اسی موبائل کی وجہ سے ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے دھندے برباد ہو گئے تو اسی کی وجہ سے ہوئے، ہمارے موبائل کے میسج کی وجہ سے کتنے گھروں میں جھگڑے ہوئے، کتنے گھروں میں میاں بیوی میں توڑ ہوا، اس کا گناہ۔ اور موبائل میں زنا کرتے، موبائل میں ننگی لڑکی کا فوٹو ہوئے گا، کچھ آدھے کپڑے پہنی ہوگی، ناچتی ہوگی، دیکھ رہا ہے بیٹھ۔ کیوں؟ تیرے گھر میں بہن نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے گھر میں بہو نہیں ہے، ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ ارے تو جس کو ننگی نچا رہا ہے وہ بھی تو کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، آج اس کو نچاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کل ہماری بیٹی کو ناچنا پڑے، ہماری بہو کو ناچنا پڑے۔ تم جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو کسی اور کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اچھا میرے کو بتاؤ، ننگی لڑکی کو نچایا اور پھر باقاعدہ سینڈ کرتا ہے، دوست کو فون کرتا، ہلو ہلو بہت اچھی کلپ آئی ہے بھیجو، وہ نالائق کم وقت تیاری بیٹھا رہتا ہے، رہا بھیج میں بھی تیرے کو 2 بھیجوں گا، یہ اس نے پھٹ کر کے نے وہاں بھیجا، پھر وہ وہاں سے کہتا ہے واہ کیا کلپ تو نے بھیجا، بتاؤ نا کیا ہوا، وہ لڑکی کی کلپ بھیجا، وہ ناچی، کیا ملا ہم کو کیا ملا؟ نہیں بولو نا، ہم کو کیا ملا؟ دنیا ملی، آخرت ملی، وہ لڑکی مل گئی اپنے کو، ارے بولو نا، عقل ہے نا، وہ لڑکی مل گئی اپنے کو، دنیا ملی، 5 روپے ملے ہم کو، آخرت ملی۔ بلکہ میرے پیاروں اتنا بڑا عذاب آ گیا، اتنا بڑا عذاب آ گیا کہ میرے پیاروں جو اس طریقے سے کام کرتا ہے نا، ہمارے نبی فرماتے 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اس پر اترتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے خدا کی لعنت کو لے لیا کیا موبائل؟ یہ موبائل آنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیے، جتنا ٹائم اسے کہ ٹائم ملتا ہے، آدمی بزی ہوتا ہے، ٹائم ملتا ہے، چلو تھوڑا ٹائم ملا، آدھا گھنٹہ ملا، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، ارے چلو آدھا پونا گھنٹہ ملا، اللہ کے گھر میں چلی جائے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے نا، فوراً جہاں ٹائم ملا موبائل پر بزی ہو گیا، آنکھیں خراب ہو رہی ہے، اس کی موبائل کی وجہ سے ہمارا بلڈ سرکولیشن برابر نہیں ہو رہا ہے، یہ موبائل کی وجہ سے اٹیک آ رہے ہیں، یعنی دنیا بھی جا رہی ہے، آخرت بھی جا رہی ہے۔ مگر میں تو سمجھتا ہوں جس کو موبائل کی بیماری ہے نا، معلوم نہیں یہاں ہوگی، کچھ جوانوں کو ہوگی، نہ معلوم نہیں کس کو، لیکن جس کو بھی موبائل کی بیماری ہوئے نا، اس کو پاگل خانے میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا پاؤلی کوئی اس سے بڑا پاؤلی کوئی۔ خیر میرے پیاروں، آپ لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے، لیکن آج ارادہ کرو نا، درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، جنہیں پڑھیں گے نا، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ آج سے شروع کرو، کل مغرب تک 300 مرتبہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 400 ہو جائے بولو سبحان اللہ، 500 ہو جائے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، کیا نام؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، وہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نماز بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی ہو رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی ہو رہا ہے، مدرسے میں پڑھانا بھی ہو رہا، لیکن جہاں کوئی بات کرنے آئے نہیں آج جمعہ کا دن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے اپنی زندگی میں جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب درود شریف درود شریف درود شریف درود شریف اتنا درود پاک پڑھا کہ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا آپ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہو؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے جواب دیا مجھے پتا نہیں، میں گنتا نہیں کتنی مرتبہ درود پڑھتا، لیکن لگتا ہے کم سے کم 20,000 سے 25,000 ہو جاتا ہوگا۔ وہ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے کم سے کم؟ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنے کو بولا؟ اور وہ بھی نہ پڑھے تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ درود پڑھ لو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود کا سب سے بڑا فائدہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کا سب سے بڑا فائدے میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں، اب سبحان اللہ بولتے جانا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا جا، درود پڑھتا جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ من صلی علیہ واحد
محمدا صلی اللہ علیہ عشرہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. ایک اور جگہ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ 50 مرہ صافحته یوم القیامہ. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی کچھ نہیں کم سے کم 50 مرتبہ درود پڑھ لے, کم سے کم 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن میرے مبارک ہاتھ میں تیرا بھی ہاتھ ہوگا. آگے چلو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھتا رہے گا قیامت کی منزلیں آسان ہو جائے گی. سب سے بڑی منزل پل صراط. قیامت میں پل لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولو لگے گا نا. تو کیسا برج ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو برج کیسا ہوگا؟ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. احد من السیف, حدیث پاک میں لکھا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور ادق من الشعر, بال سے زیادہ باریک ہوگا. ارے ان میں بہت برج دیکھے ہوں گے کہ ایسا برج تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوئے, تلوار سے زیادہ تیز ہوئے, اور اللہ کہتا اسی پہ سے گزرنا پڑے گا. بولو نا مشکل معاملہ ہے کہ نہیں معاملہ ہے؟ ارے بولو نا مشکل. ارے تھوڑی بارش ہو گئی تو یہاں برج چوکپ ہو گیا. ہاں حالانکہ بڑے بڑے برج بنے گئے مگر گاڑیوں کے جانے کے حالات آ گئے. تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ برج پہ سے اللہ ہم کو کہے گا گزرنا. اور 16ویں پارے میں اللہ فرماتے میرا فائنل فیصلہ ہے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا, کوئی الگ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پل صراط پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. بھلے بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, مگر پل سے گزرنا پڑے گا. ہمارے آقا فرماتے مجھ پر درود پڑھتا جا. بولو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی فرماتے مجھ پر درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا, محبت سے پڑھتا جا. پل پر آئے گا, پل صراط پر آئے گا, بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا. آپ نے بجلی کو دیکھا ہوگا نہیں, چمکتی ہے جھٹ کر کے ختم ہو جاتی ہے. کہیں یوں پاؤں رکھے گا اور فرشتے یوں پیار محبت سے دوسرے کنارے پر پہنچا دیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ آج سے ہمارے بچے بھی ارادہ کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی, اور میں آپ کو طریقہ بتاؤں کیسے درود پاک پڑھنے کا. 300 مرتبہ بہت آسان ہے, بہت ویری ایزی. آدھے گھنٹے میں تو آپ پڑھ لو گے انشاءاللہ. اور آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل کام, اور اس کے لیے وقت تھوڑی نکالنا ہے بھائی. آپ فیکٹری پہ جاتے ہو, جاتے جاتے پڑھو, آتے ہو آتے آتے پڑھو, گھر پہ کام میں بیٹھے ہو, ہر وقت تو کسٹمر آ کے بیٹھا نہیں ہے, کبھی کبھی ایسے ہی دکان پر بیٹھا, پڑھتا جا درود پاک. یہ تھوڑی کہا کہ تیرے کو بیٹھ کے ہی پڑھنا پڑے گا, وضو کر کے پڑھنا پڑے گا, مسجد میں پڑھنا پڑے گا, گھر کے کونے میں پڑھنا پڑے گا. نہیں, کہیں بھی چلتے پھرتے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 300. پڑھنے کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی, پیران پیر, غوث پاک, بغداد میں آرام کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے درود پاک پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے. دیکھو یوں پڑھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم 15 مرتبہ, 16 مرتبہ. پھر ایک مرتبہ وہ درود پڑھنے کا جو نماز میں پڑھتے, درود ابراہیم پڑھ لیا ایک مرتبہ. پھر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 15-20 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ وہ درود پڑھنے کا جو نماز میں پڑھتا. ایسا 300 مرتبہ پہنچ جائے گا, عادت بن جائے گی, پیارے نبی کی محبت نصیب ہو جائے گی. بولو پڑھیں گے اس طرح انشاءاللہ. نہیں بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو درود پاک کی بہت بڑی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتا جا, مجھ پر درود پڑھتا جا, محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا جا, اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ راضی ہو جائے گا. اور ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا. جیے گا تو مومن بن کے جیے گا, مرے گا تو مومن بن کے مرے گا. ایمان کی حالت میں جینا نہیں, ایمان کی حالت میں مرنا, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے میرے دوستوں. تو بس چلو, میں نے پہلا کام آج جمعہ کی رات ہے, اس سے خاص کر کے میں نے آپ کو یاد دلایا. پڑھیں گے سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار؟ دیکھو جو جو باتیں بولوں پھٹافٹ عمل کرنے کا. پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 3. زیادہ سے زیادہ اللہ جتنا پڑھا دے گے. میں جیسا حضرت مولانا حسین احمد مدنی 20,000 25,000. ہاں ہمارے صورت میں بہت سے میرے
ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ ہے, نام نہیں لوں گا میں, ایک اللہ کا بندہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوا. وہ اس کو ایک دن میں غصے میں پوچھا, میں نے سوچا چلو اس کو تھوڑا ایگزام تو لے گئے. میں نے کہا نالائق ہو, درود پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ خالی بس ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے, درود نہیں پڑھتے. میں نے کہا تھا کم سے کم 300 مرتبہ پڑھو, کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ آج بھی وہ ہے صورت میں ہے. وہ رو کر کہنے لگا قاری صاحب ایسا کیا بولتے ہو, جب سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا روز رات کو سوتا نہیں جب تک میرا 5000 درود کا کوٹا پورا نہیں ہو جاتا. میں تو سوچتا ہی رہ گیا کہ کہاں اس کو میں نے ڈانٹا بھائی, کیوں اس کو چھیڑا بھائی. تو میرے دوستوں اگر سورت کا بزنس مین 5000 درود پڑھ سکتا ہے تو کیا ہم لوگ 300 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ جو کہتا ہوگا نہیں پڑھ سکتا اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوگا. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ایک کام ہو گیا بھائی, درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ. سب ایک ساتھ میں میرے ساتھ میں درود پاک پڑھے نا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پڑھیں گے درود پاک نشاط کے. دوسری بات, چلو یہ پورا مجمع ایک یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گے, ہمارے بچوں کو بھی بہت اچھا لگے گا, آپ لوگ بھی سنیں گے. ایک واقعہ سنیں گے. ایک بادشاہ تھا. بادشاہ بولو ایک اللہ کو مانتا, بولو اللہ کو مانتا نہیں, بالکل نہیں مانتے, بلکہ کبھی کبھی تو وہ بولے میں ہی سب کچھ کرتا دھرتا. بادشاہ تھا, بڑی حکومت تھی بھائی, بہت بڑی حکومت تھی اس کے پاس. بادشاہ تھا, بولو اللہ کو مانتا نہیں. اس کے پاس ایک جادوگر تھا. بادشاہ کے پاس کون تھا؟ ایک جادوگر تھا. اور بادشاہ بس اسی کی بات کو لے کے چلتا تھا. بھائی وہ جادو کرتا تھا اور بادشاہ اسی کی بات کو لے کے چلتا تھا. کبھی یہاں کا وہاں, وہاں کا یہاں, وہ جادو سے کرتا تھا. ایک دن وہ جادوگر آیا اور بادشاہ کو کیا بولا معلوم؟ میں بوڑھا ہو گیا, میرے کو ریٹائر ہونے کا ہے. ریٹائر سمجھتے ہو, یعنی میں بوڑھا ہو گیا, میرے سے ہوتا نہیں ہے وہ جادو وادو والا کام, میرے سے ہوتا نہیں, میرے کو ریٹائر ہونے کا ہے. لیکن بادشاہ میں ریٹائر ہوں گا لیکن میرے کو 16-17 سال کا ایک لڑکا دے دو, یا 12, 13, 14, 15, 16 سال کا کوئی لڑکا دے دو جو دماغ میں بہت ہوشیار ہوئے. میں اس کو جادو سکھا دوں گا, پھر میں تو ریٹائر ہو جاؤں گا, اپنے جھوپڑے میں رہوں گا, اپنے کمرے میں رہوں گا, لیکن یہ لڑکا تمہارے کام آئے گا اور جیسے میں تمہارے کام آتا ہوں لڑکا تمہارے کام آئے گا. چلو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم ریٹائر ہونے والے, لیکن میں لڑکا ڈھونڈوں. اب پورے علاقے میں بادشاہ تو بادشاہ, اس کو پتا چلا کہ ایک 12-13 سال کا لڑکا ہے, بہت ہی ہوشیار ہے. بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا تیرے کو روزانہ یہ جادوگر کے پاس جانے کا, جادو سیکھنے کا 1 سال 2 سال 3 سال جتنے سال بھی سیکھنے کا, ایک دم بڑا پرفیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد تیرے کو میرے ساتھ میں رہنے کا. اب بادشاہ کے ساتھ رہنے کا تو بہت اچھا کہ نہیں بھائی, کھانے کا ٹینشن, پینے کا ٹینشن, کپڑوں کا ٹینشن. تو لڑکا کتنے سال کا تھا؟ 12-13 سال کا لڑکا تھا. اور وہ جا رہے, کس کے پاس جا رہے؟ لیکن وہ جادوگر کے پاس جا رہے نا تو بیچ میں ایک ولی کا گھر آ رہے, ایک اللہ کے ولی کا گھر. اس زمانے میں اللہ کے ولی, پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب بولتے تھے. راہب کیا بولتے تھے؟ راہب. تو بیچ میں کس کا گھر آ رہے؟ راہب کا گھر. تو یہ ان کے گھر میں بھی جا رہے اور جادوگر کے پاس بھی جا رہے. اب معاملہ ایسا ہوئے کہ وہ راہب, وہ بھی اللہ کا ولی, وہ بھی کرامت بتا رہے, کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ. لیکن وہ کیا بولے, اے بیٹا یہ میں نہیں کرتا, کرنے والا اللہ ہے. بولو کرنے والا کون ہے؟ وہ راہب اللہ کا ولی صاف بولتے ہوئے چوکھے شبدوں میں بولے, یہ دیکھ جو کچھ بھی میں نے کیا نا یہ میں نہیں, یہ تو میرے دل میں کون بسا ہے؟ اللہ. بولو کون؟ اللہ. اور یہ جادوگر کے پاس جا, وہ بھی الٹا سلٹا کرے, لیکن وہ کیا بولے, میں کرتا ہوں باقی کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ لڑکا جو تھا نا 13 سال کا لڑکا بہت پریشان کہ اس کی مانو کہ اس کی مانو. اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی بھی کرامت بتاتا مگر یہ بولتا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. وہ اس کے پاس جاؤ, وہ بھی الٹا سیدھا سب کرتا, لیکن وہ بولتا کرنے والا کون؟ نہیں. اب یہ لڑکا کنفیوز ہو گیا, اس کی مانو, سمجھ میں نہیں آوے کس کی ماننے کا کس کی مان. اور سیکھنے کا تو ہے کیونکہ بادشاہ کے یہاں نوکری کرنے کا ہے. تو لڑکا بہت زمانے تک کنفیوز, لیکن دونوں جگہ جاوے, یہاں بھی جاوے وہاں بھی جاوے, یہاں بھی اللہ کے ولی کے پاس بھی جاوے, راہب کے پاس, اور وہ جادوگر کے پاس بھی.
ایک دن کیا ہوا، وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا، کتنے سال کا؟ 12-13 سال کا. گھر سے نکلا تو دیکھا کہ ٹریفک ہے، بہت ٹریفک ہے. کچھ لوگ ادھر کھڑے، کچھ لوگ ادھر کھڑے، یہاں والے وہاں نہیں جاتے، وہاں والے یہاں نہیں آتے. تو یہ لڑکا بھی آگے بڑھا، بھائی ٹریفک کس بات کی؟ سب نے کہا دکھتا نہیں، وہ شیر ہے وہاں پہ. جنگل سے شیر آ گیا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب بتاؤ یہاں والا وہاں جائے گا؟ وہاں والا؟ اور شیر بیچ میں بیٹھا ہے، کسی کی ہمت ہی نہیں. کتا تھوڑی ہے کہ یوں پاؤں مار کے بھگا دے گا. تو اس نے سوچا آج اچھا موقع ہے، ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور کہا اگر وہ ولی سچا ہے نا تو یہ پتھر مارو اور شیر مر جائے، اور اگر وہ جادوگر سچا ہے تو یہ مرے. اب یہ بھی آسان کام نہیں تھا کیونکہ پتھر مارے تو سیدھا حملہ کرے گا. تو لڑکا سمجھ گیا یہ تو نہیں تو میرے اوپر ہی حملہ کرنے والا. اس نے یوں پتھر لیا، سب کو ہٹایا، یوں پتھر لیا اور کہا اگر وہ اللہ کا ولی سچا تو یہ مر جاوے. یوں کہہ کے پتھر مارا، پتھر جیسا شیر کے جبڑے پہ لگا اسی وقت مر گیا. بولے اسی وقت پورا سارے لوگوں نے دیکھا، کہا واہ 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 واہ، 13 سال کا لڑکا کیا پتھر مارا کہ شیر کو مار ڈالا. اس نے کہا میں نے نہیں مارا، اللہ ہی مارنے والا ہے. کہا تجھے کیسے معلوم اللہ ہی؟ کہا چلو وہ راہب کے پاس چلو. سب کو لے گیا، وہ لڑکا سب کو لے گیا اور جا کر وہ اللہ کے ولی کو کہا آج دل سے یقین ہو گیا وہ جادوگر جھوٹا ہے، تو سچا ہے. اور آج ہمارا دل اندر سے بولتا ہے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی نے بھی سب کو گلے لگا لیا. کہا ہاں ایک بات یاد رکھو، یہ بادشاہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ڈپارٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ شاہی دربار والوں سے کچھ نہیں ہوتا. ارے جو ہوتا ہے، جو ہوا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کس کی طرف سے ہونے والا ہے؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے بھائی. سب کچھ ہوا کس نے کیا؟ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ بھائی آج ایسا کل رات سے بارش آئی، پانی بھر گیا. ہمارے میں سے کسی میں ہمت ہے اللہ نہیں، بہت ہو گیا ہے. اور ابھی اتنے دن سے بمبئی میں ہو رہا تھا، یہاں گجرات میں پانی نہیں تھا، کسی میں ہمت ہے اللہ؟ مہاراشٹر میں ہو رہا ہے، یہاں بھی اتار ہے نہیں، ہمت نہیں ہمارے اندر. ارے بولو پانی اتارنا ہمارے بس کی بات، اور پانی اترے تو اسے روکنا اللہ نے قرآن میں کہا ہمت ہے تو روک لے. اللہ کہتا روک لے. کیوں؟ سنجر والے اس سے پہلے اسٹیج پروگرام ہوا تھا، آج کیوں نہیں کیا؟ کیوں اسٹیج پہ میرے کو نہیں بٹھایا؟ سب کو معلوم ہے بارش ہوگی، کون بھیگے گا بھائی؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ خود کہتا ہے تیرے میں ہمت ہو تو پانی اتار لے، اور اگر ہمت ہو تو روک لے. بتاؤ کسی میں ہمت ہے؟ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمانوں سے پانی اتاروں، پورا مجمع بولے کوئی روکنے والا، اور اللہ کہتے میں روک دوں تو کوئی اتارنے والا. تو چلو وہ لڑکا کتنے سال کا تھا؟ 12-13. اور سب کو لے کر گیا اور سب نے کہہ دیا بھائی اب ہم کو معلوم ہو گیا جادوگر جھوٹا ہے، کم بخت نالائق جھوٹا ہے. سچا کون ہے؟ بولو نا سچا کون ہے؟ اللہ کا ولی جو کہتا ہے کسی سے نہیں ہوتا، کرنے والا کون؟ چلو بادشاہ کو پتا چلا کہ یہاں تو پورا معاملہ ہی بگڑ گیا. میں اس لیے کہ لوگ آہستہ آہستہ وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگے. پورا علاقہ کا علاقہ، شہر کا شہر، وہ سب. اور جادوگر کے پاس کوئی جاوے نہیں، یہ لڑکا بھی جادوگر کے پاس جاوے. وہ جادوگر بلاوے لوگ کا کم بخت نالائق تو جھوٹا ہے، یہ سچا ہے اللہ کا ولی جو ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا. اتنا چھوٹا پتھر شیر کو مارا، شیر مر گیا نا، تو مارنے والا کون ہے؟ تو اب پورا ماحول وہ بادشاہ کو پتا چلا. بادشاہ بہت غصے ہوا، یہ لڑکے کو بلایا، ادھر کیا ہو گیا؟ تیرے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا اور ہم لوگ سب کرتے. لڑکے نے کہا نا بادشاہ تو بھی نہیں کرتا، تیرا باپ بھی نہیں کرتا، کرنے والا تو کون ہے؟ تو اس کو غصہ آیا، بھائی بادشاہ کو غصہ آیا. اس نے 12-13 بڑے بڑے ہٹے کٹے کو بلایا، کہا اس کو پکڑو، یہ 13 سال کے لڑکے کو پکڑو. کہا کیا کرنا ہے؟ بادشاہ نے آرڈر دیا لے کے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، ایک دم اوپر لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے اس کو پھینک دو نیچے، مر جائے گا کم بخت. تو وہ 13-14 جو پہاڑ کے بڑے ماہر تھے نا، انہوں نے لڑکے کو پکڑا، 13 سال کے لڑکے کو پکڑا. کہاں لے گئے؟ پہاڑ کی، جیسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے نا. یہ لڑکے نے کیا کہا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. یہ لڑکے نے کیا کہا؟ یہ لڑکے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کرنے دھرنے والا تو ہی. بولو کرنے دھرنے والا.
یہ لڑکے نے کہا اللہ یہ پہاڑ بھی تیرا ہے، یہ سارے لوگ بھی تیرے گئے، اللہ سب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اللہ آج مجھے بچا لینا، اللہ آج مجھے بچا لے۔ کیا ہوا معلوم؟ یہ لڑکا دعا مانگتا، کتنے وہ پھٹے کٹے پکڑ کے گئے تھے، 12-13 لوگ تھے نا، سب کے پاؤں پھسلے دھاڑ کر کے، 13 کے 13 کہاں گرے، سب کے سب مر گئے۔ بچا کون؟ اور لڑکا، ہاں بچانے والا کون؟ لڑکا بچ گیا۔ اب لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا کہ نہیں بھاگ سکتا تھا؟ بھائی 13 لوگ تو مر گئے جو میرے کو مارنے آئے تھے، جو میرے کو مارنے آئے تھے وہ مر گئے، ان کی وکٹیں گر گئی، میں تو کھڑا ہوں۔ لیکن لڑکا بولا نہیں، میں واپس بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ اکیلا گیا، بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، بادشاہ نے دروازہ کھولا، ہاں تو کیسا؟ وہ کہاں ہے جو تیرے کو لے گئے تھے؟ سب گئے، مر گئے۔ ایسا کیسا ہوا کہ وہ سب مر گئے اور تو بچ گیا؟ لڑکے نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے، کہا بادشاہ یہی تو سمجھاتا ہوں، تو اور میں تھوڑی کرنے والا اللہ ہے۔ اور بادشاہ کا دماغ اور گرم ہوا۔ وہ جو سوئمنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا، سوئمنگ کرنے والے ایسے 14-15 جوانوں کو بلایا اور کہا پکڑو ایک بچے کو، پکڑو اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں اس کو پھینک، سمندر کے بیچ میں اس کو پھینک۔ یہ لڑکا گیا اور واپس گئے اور کشتی میں لے کے گئے لڑکے کو، بوٹ میں لے کے گئے۔ جب بوٹ بالکل سمندر کے بیچ میں آئی نا تو اللہ کی طرف سے طوفان آیا تو سارے لوگ کیا کہنے لگے، ہم کو تو تیرنا آتا ہے اور بچے کو تو مارنا ہی ہے نا، اپنے کو بچے کو اٹھا کے پھینک دیں گے، طوفان آ رہا۔ یہ بچے نے پھر ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کرنے دھرنے والا تو ہی، بولو نا کرنے دھرنے والا تو ہی، اللہ مجھے بچا دے، اے اللہ ان کے شر سے میرے کو بچا دے، اللہ پوری دنیا کو بتا دے کرنے دھرنے والا تو ہی۔ ایسا طوفان آیا اور جتنے تیرنے والے تھے نا سب پانی میں گئے اور مر گئے، اور طوفان رک گیا اور یہ بوٹ میں بیٹھا بیٹھا واپس آ گیا۔ کون؟ لڑکا۔ ابھی بھی بھاگنے کا موقع تھا لیکن نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کس کا؟ بادشاہ نے دروازہ کھولا، تو وہ کہاں ہے؟ سب سو گئے، سب گئے پانی میں۔ تو کیسے بچا؟ یہی تو بادشاہ